الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے انسانوں کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا تھا. بطور خاص وہ لوگ جنہیں اپنے دولت پر، اپنے مال و اسباب و وسائل پر بڑا ناز تھا، اولاد کی کثرت تعداد پر بڑا گھمنڈ تھا، اور مختلف قسم کے ساز و سامان کے میسر ہونے پہ بڑا ناز تھا. یا وہ لوگ جو خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ نے دنیا میں اگر دولت و شہرت سے نوازا ہے تو آخرت کی سرخروئی بھی اسی کے لیے مقدر ہوگی. ایسے انسانوں سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم کے عذاب سے انہیں دوچار کرے گا. بطور خاص جہنم کی ایک خاص وادی کا ذکر ہوا تھا جس کا نام سین قاف را سقر ہے. اس کے بارے میں قرآن مقدس نے خود ہی وضاحت کی ہے کہ جو انسان جہنم کے سقر نامی وادی میں داخل کیا جائے گا وہ وہاں نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. جہنم کی اس وادی میں داخل ہوتے ہی اس انسان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جائے گی. اور اسی پر بس نہیں ہے، قرآن مقدس کی دوسری آیت میں اس کی صراحت موجود ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ. جب جب اس کی چمڑیاں پک کر کے ادھر جائیں گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بار بار ان پر چمڑیاں چڑھائی جائیں گی، یعنی یہ سلسلہ مستقل جاری و ساری رہے گا. اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر اپنے کچھ خاص فرشتے، اپنے کچھ خاص فرشتوں کو کارندے کی شکل میں متعین و مقرر فرمائے گا جو باضابطہ جہنمیوں کی نگرانی کریں گے. اور اس کی گنتی بالکل ہی تھوڑی اور چھوٹی سی گنتی ہے، جس کے نتیجے میں کفار و مشرکین کو قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف یا اللہ کے خلاف کچھ بولنے کا موقع مل گیا.
آگے اسی کی بدعت ہے. علیہا 19 اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. بلکہ حدیث رسول کے مطابق 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک جنت میں جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسان کی کتنی بڑی تعداد ہوگی جو جہنم میں جائے گی، اندازہ لگانا مشکل ہے. پھر انسان کے علاوہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے. تو انسان و جنات کی کثیر تعداد کو جہنم میں داخل کیے جانے کے باوجود اس جہنم پر جو نگراں فرشتے متعین کیے گئے ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف 19 بتلائے گی. علیہا اس پر یعنی جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. یہ بات جب کفار مشرکین کو سنائی گئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی فطرت ہی خراب ہوتی ہے، جتنی اصلاح کرنا چاہے وہ اصلاح اس کی کر ہی نہیں سکتے. کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، 100 برس بھی اگر اس سے مٹی کے اندر دبا کے رکھیے چھوڑ دیے پھر ٹیڑھے ہی ہو جائے گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے. ان کے قرآن مقدس کی بیان کردہ حقیقتوں پر نگاہ نہیں گئی. ایک ایسی حقیقت جو انسان کے سمجھ کے باہر ہے، اسی کو لے کو تیر کا تار بنا دیا یا رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. اس قرآن کو بھلا ہم صحیح کس طرح مانے جس میں ایسی ایسی بے تکی باتیں بیان کی گئی ہے کہ انگنت لاتعداد انسانوں جنات کی نگرانی پر صرف 19 فرشتے مامور ہے. یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے. اللہ نے اس کی حکمت بدلائی ہے، آگے اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی. ابو جہل نے جو کفر شرک کا سرغنہ تھا اور کفار و مشرکین کا سردار تھا، اس نے اپنے نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر ایسے افراد نہیں ہے کہ 10 آدمی ایک ایک فرشتوں کا مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے. یعنی 19 فرشتے اگر ہیں، 190 آدمی تمہارے لیے کافی ہیں. کھڑے ہو جاؤ، ہر ایک کے ساتھ برتاؤ تم کر لو گے. قبیلہ بنو جم کا ایک آدمی جس کو کلدان یا کلدان کے نام سے جانا ہے، تو اس نے کیا کہا، اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 19 میں سے 17 سے تو ہم اکیلے ہی نمٹ لیں گے، باقی رہے 2 کا معاملہ تو کسی کے حوالے کر دیے. اندازہ لگائیے اللہ کے فرشتوں کے مقابلے میں کتنی بڑی جرات کی بات ہو رہی ہے. جبکہ حال یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہے اور ہر جگہ موجود ہیں جو اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، معصیت و نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. یہاں صرف 19 فرشتوں کا تذکرہ، اس پر لوگوں کا اعتراض ہے اللہ نگرانی کرنے کے لیے تو اکیلا ہی کافی ہے. یہ انسان کے سمجھانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں انسان اندر موجود ہوتا ہے، گیٹ پر دیکھی دربان ہوتا ہے. اگر اللہ نے 19 فرشتوں کا تذکرہ کر دیا تو اس میں کوئی قوات کی بات تو نہیں ہے.
اور اللہ نے اگر یہ 19 فرشتے متعین کیے ہیں یا جہنم پر نگراں کی حیثیت سے فرشتوں کو مقرر کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز، اگر ان فرشتوں کی گنتی 19 کی تعداد ہی میں رکھی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے جہنم کی نگرانی پر فرشتوں ہی کو متعین کیا ہے، نہ انسان مقرر ہے نہ جنات، فرشتوں کو مقرر کیا گیا۔ انسان بدل جاتا ہے، جنات بھی پلٹ جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کسی قسم کی نافرمانی اللہ کی کر ہی نہیں سکتے، اس کی فطرت ہی میں یہ بات نہیں۔ انسان کے اندر فرما برداری نافرمانی دونوں چیز ہیں، فرما برداری کا مادہ زیادہ ہے، جنات کے اندر نافرمانی اور فرما برداری دونوں مادہ ہے لیکن نافرمانی زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر نافرمانی رکھی ہی نہیں گئی ہے، ان کی فطرت ہی میں فرما برداری شامل ہے۔ تو ہم نے جہنم پر جو نگراں مقرر کیے ہیں وہ فرشتہ ہی ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے یہ جو گنتی بیان کی ہے یہ در حقیقت کافروں کی آزمائش کے لیے۔ اگر انہیں اللہ پر یقین ہوگا تو اللہ ایک فرشتہ متعین کرے کہ انیک فرشتہ متعین کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ چونکہ انہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اس مناسبت سے 19 کی تعداد پر یہ فخر و غرور کرتے ہوئے ان فرشتوں کو مثل دینے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اور باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کے لیے اور جھٹلانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو اللہ کے رسول کے خلاف برانگیختہ کرتے ہیں۔ تو سنیے، اور ہم نے ان کی گنتی نہیں رکھی ہے مگر الا فتنۃ للذین کفروا، یہ کافروں کی آزمائش کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں فرشتوں کی گنتی کو سن کر اور دیکھ کر لرز جائے اور کم تعداد ہونے کی وجہ سے ان فرشتوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر لیں۔ یہ آزمائش کی بات تھی کفار و مشرکین کے لیے۔ دوسری بات، اس دور میں کچھ اہل کتاب بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، اور ساتھ ساتھ کچھ اہل ایمان بھی تیار ہو گئے تھے، کچھ منافقین بھی پیدا ہو گئے تھے۔ وہ 4 گروہ ہو گئے، کفار و مشرکین کا الگ گروہ ہے، یہود و نصارہ کا الگ گروہ ہے، تردد میں پڑنے والے منافقین، شکوک و شبہات سے دوچار ہونے والے منافقین کا الگ گروپ ہے، اور ساتھ ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے مومنوں کی ایک الگ جماعت ہے۔ ان چاروں کا تذکرہ قرآن نے کیا، کہا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب کو یقین پیدا ہو جائے۔ یقین کس بات پر؟ کہ اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ان کے یہاں موجود آسمانی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تورات میں اور انجیل میں بھی جہنم کا تذکرہ ہے، اس پر نگراں فرشتوں کا ذکر بھی ہے۔ بعض مفسر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے اندر بھی فرشتوں کی تعداد 19 ہی بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ پھر مجموعی طور سے یہ بات بیان کی گئی تورات و انجیل میں کہ اللہ کی ایک مخلوق جہنم بھی ہے
جس میں گناہگاروں کو اور کفار و مشرکین کو داخل کیا جائے گا، جنہیں باضابطہ اللہ کے فرشتے اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی قرآن مقدس کے ذریعے سے کہ جہنم پر 19 نگہباں مقرر ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ جو بات ہماری کتاب میں پائی جاتی ہے وہ بات اس قرآن کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کفار و مشرکین قرآن کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہمیں اس میں مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے فرمایا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ وہ لوگ یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے، یقین کر لے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کو یقین آ جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جب کوئی بات ایسی کہی جاتی جس کی زبردست مخالفت ہوتی ہے، اس وقت میں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات سما نہیں پاتی، مسلمان تمام لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر ایمان لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے کہا بالکل مبنی پر حقیقت ہے، اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو یقین آ جائے کہ جو بات قرآن نے بیان کی ہے یہ بات تو ہماری پہلے کی آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہو جائے کہ دنیا جتنی بھی مخالفت کرتی رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اس کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتارا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا، وہ قرآنی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب کو اور مومنوں کو کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، یعنی جو کتاب والے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ وہ کسی تردد اور شک میں نہ پڑے، اور مومنوں کو بھی شک سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ بلا شک اسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، شک و شبہ کی بیماری ہے، یعنی منافقین ہیں، والکافرون، جو لوگ کافر ہیں، وہ کہنے لگ جائے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس بات کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے، یا اللہ کو اس قسم کی باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ غور کیجئے گا، کئی گروہ کا تذکرہ ان فرشتوں کی تعداد اور اس کی گنتی سے متعلق کیا گیا کہ جہنم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 فرشتے کو بطور نگراں مقرر کیا ہے، جو کفار و مشرکین کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو گیا، کہ جن کو اپنی بڑی کثرت تعداد پہ بڑا فخر تھا، مال کے اسباب و وسائل پہ بڑا ناز تھا، اولاد کی کثرت پر بے انتہا اولاد، وہ بھی حاضر باش قریب رہنے والی اولاد پر انہیں ناز تھا۔ آج کے موجودہ دور میں یہ بات ہے، کئی بچے ہیں سب اپنے کام کاج سے لگے ہوئے یا روزی روٹی میں مصروف ہے، ماں باپ بڈھے اپنے گھر میں اکیلا پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس وسائل موجود ہو، ان کی اولاد ان کے سامنے رہے، کہ ساری چیزوں کی موجودگی میں اولاد بھی ساتھ میں ہے۔ تو جس آدمی کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کے والد ہیں، 9 بھائی، 10 بھائی، 11، 12، 13 بھائی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ سب بھائی تھے اور اپنے باپ کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ اس طرح اس کو بڑا ناز تھا کہ 10-12 لاٹھی تو ہمارے پاس مشتمل ہے۔ پھر چونکہ جاہ و منصب تھا، لوگوں کے درمیان ان کی وجاہت تھی، ان کی سرداری مانی جاتی تھی، اسباب وسائل ان کے پاس موجود تھے، نتیجتاً
ان کا دماغ عرش معلیٰ پہ پہنچا ہوا تھا، ان کا پاؤں زمین پہ نہیں آسمان پہ چلتا تھا۔ الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع کر دیا، کہا تاکہ ایسے کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے کہ جہنم جس میں کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں، یا تو ایمان لا کر تسلیم کر لے۔ 19 فرشتہ کیا، اگر ایک فرشتہ بھی نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں وہ جہنم محفوظ ہے، اور جہنم میں داخل ہونے والے وہاں سے نکل نہیں سکتے، جائے کہ اللہ نے اس پر کچھ متعین کر دیے فرشتے۔ دوسری بات، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی باتیں بیان کی جا رہی ہے جو باتیں ہماری کتاب کے اندر بھی ہیں۔ اور تیسری بات، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جب جھمیلا کچھ نہیں ہوتا، آرام سے انسان رہتا ہے، اس کا ایمان ویسے ہی رہتا ہے، لیکن جب کسی قسم کی مخالفت ہوتی ہے تو مخالفت کی گھڑی میں ایمان پہ ثابت قدم رہنا بڑی بات ہوتی ہے، کہ اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر ایمان جاگتا ہے اور عبادات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، حالات سب کچھ نارمل رہتے ہیں تو آدمی ویسے بھی نارمل رہتا ہے، گویا ایمان گھٹ گیا، نارمل ہو گیا۔ جب یہ عبادت کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوا، اس کے مطلب ہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رہا معاملہ منافقین کا، منافقین کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جدھر فائدہ نظر آتا ادھر ہی ڈھلک جاتے ہیں، اور مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ جب تک ان سے فائدہ جڑا ہوا ہے، منفعتیں جڑی ہوئی ہیں، آدمی اس کے قریب گیا، اور جو ہی ان کا مقصد اور مطلب نکل گیا، سرک جاتے ہیں، اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ کہا ایسے منافقین جو تردد میں پڑے ہوئے ہیں، جو شک و شبہ سے دو چار ہیں، جن کے دل و دماغ میں ہمیشہ وسوسہ اندازی اس انداز کی ہوتی رہتی، اور وہ جو خاص طور سے کفار و مشرکین ہیں، یہ دونوں در حقیقت ایک دوسرے کے ہی میل ملاپ کے لوگ ہیں، بلکہ بسا اوقات کفار و مشرکین سے زیادہ خطرناک منافق ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس نے اس کا انجام بھی خطرناک بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا گڈھا ہوگا اس میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا یہ منافقین اور کفار کہتے کیا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس قسم کی باتیں بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے تو بڑی بات آنی چاہیے، اتنی چھوٹی اور معمولی سی بات بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جہنم پر اللہ نے 19 فرشتے متعین کر دیے ہیں۔ انسان جسے معمولی سمجھتا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے، ورنہ اللہ کے ایک ایک فرشتے ایسے ہیں جو پوری کائنات کو تہس نہس کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال پیدا کر کے انسان کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ اسے قبول کیجئے یا آپ اسے قبول کیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان قبول کر لے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا اس قسم کی باتیں بیان کر کے، مان لو گے چاہے تمہارے ذہن و دماغ میں وہ بات سمائے یا نہ سمائے، ایمان والے ہو جاؤ گے، اور سمانے نہ سمانے کی پرواہ کیے بغیر فوراً تم انکار کر جاؤ گے اور اس پر اعتراض کرنا شروع کرو گے، سوائے گمراہی کے دلدل کے تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے سمجھنے کا، سوچنے کا، اور ساتھ ساتھ اسے قبول کرنے کا اور انکار کرنے کا۔ فرمایا اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہدایت دیا تو مان لیا
کہ کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے، ہم اسے مان لیتے ہیں، اور ہدایت نہیں دیا تو انسان انکار کرنا شروع کر دیتا۔ اتنی بڑی ذات اور اتنی ہلکی سی بات، کتنی افراد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی نگرانی کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں۔ تو انسان اپنے ذہن کے مطابق کسی چیز کو جانتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ایمان لے آؤ گے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر مگر چونکہ لیکن کرو گے، اسی میں تمہارا نقصان ہے۔ رہا معاملہ اللہ کے پاس کتنا بڑا فوج ہے، لشکر کتنا زیادہ ہے، اس کی افرادی قوت کتنی ہے، اس میں گنتی کی تعداد کیا ہوگی، اتنی سی بات یاد رکھو، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کتنی ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان بھی اللہ کا لشکر ہے، جنات بھی اللہ کا لشکر ہے، اس کے علاوہ فرشتے بھی اللہ کے لشکر ہے۔ کبھی ہوا کے تیز تم جھونکے بھی اللہ کے لشکر بن جاتے ہیں، کبھی بادل کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا اور برسات کا ہو جانا، تیز ہوا کہ جھونکے کا چل جانا، یہ سب اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے جس طرح حکم دے وہ کام لے سکتا ہے۔ صرف اگر فرشتوں ہی کی بات کی جائے تو قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کے لشکر کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ فرشتوں کی گنتی کتنی ہو سکتی ہے، انسان کے شمار سے باہر ہے۔ ایک حدیث میں اس کی اس طرح سرات کی گئی ہے، 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، بالکل اسی کے نیچے میں کعبۃ اللہ، زمین پر کعبہ ہے، اور ہر آسمان پر اسی طرح ایک گھر ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ پھر اسی 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے اس کے اوپر ہی اللہ کا عرش کرسی ہے، اس سے بالکل وہی سیدھی میں بعض روایت میں ہے کہ اگر وہ گرے تو بیت اللہ ہی پہ گرے گا۔ کیا فرمایا؟ بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ ایک بار جو فرشتہ اس میں داخل ہو گئے، قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کتنی بڑی تعداد ہو سکتی فرشتوں کی۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا، دوسرے بار اس فرشتے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یا ان کو موقع نہیں ملے گا، جس سے اللہ کے اس فرشتے کی صورت میں لشکر کی تعداد کتنی ہوتی ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں، جو ہماری گنتی سے باہر ہے کہ نہیں۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اے نبی آپ کے رب کی لشکر کی تعداد کتنی ہے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، سنو، جس قرآن کا تذکرہ چل رہا تھا، جس کے نازل ہونے کے بعد محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا تھا، جس قرآن کے خلاف کفار و مشرکین نے مختلف قسم کی مجلسیں سجا کر اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اور اخیر میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جادوگری ہے، اور اس جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو مائل کر دیا جاتا ہے، تو سنو یہ جادوگری نہیں ہے، یہ سحر اور جادو نہیں ہے۔ ان وما ہی الا ذکر للبشر، یہ بشر کے لیے، انسان کے لیے نصیحت آمیز یا نصیحت سے پورے کتاب ہے، یاد دہانی کرانے والی ایک کتاب ہے۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کچھ بات چل رہی تھی، اچانک کچھ اعتراض ہو گیا، اس کا جواب دینے لگ گئے، پھر وہی بات شروع ہو گئی جو قرآن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کہا وما ہی الا ذکر للبشر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے انسان کے لیے۔ قرآن سراپا نصیحت ہے،
اب اگر کسی انسان کو قرآن سے نصیحت نہیں ملتی ہے تو وہ کہاں سے نصیحت پائے گا؟ آج دنیا بھر کے لوگ مختلف قسم کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان جو قرآن مقدس پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ظاہری شکل میں اپنی قرآن سے تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر اسے توفیق نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ بھی قرآن مقدس کو ترجمہ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو سبق ہمارا بھولا ہوا تھا قرآن ہمیں وہ سبق یاد دلا رہا ہے، اس روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ قرآن کی آیتیں انسان کے لیے نصیحت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں سے نصیحت ہی نصیحت ہے، خیر خواہی خیر خواہی ہے، تذکرہ یاد دہانی ہی یاد دہانی۔ انسان بھول گیا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ یوم الست عالم ارواح میں اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں اے اللہ، کیوں نہیں؟ تمہارا رب، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان بھول گیا کہ شیطان بھی کوئی چیز ہے اور ورغلانا بہکانا بھی کچھ معاملہ ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے، جو سبق ہمیں اللہ نے پڑھایا تھا ہم بھول گئے تھے، اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا تھا، اور قیامت تک کی انسانی کی یاد دہانی کے لیے قرآن مقدس کی شکل میں کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رسول بھیجا تھا۔ فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، نہیں یہ مگر نصیحت انسان کے لیے۔ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس نصیحت پر عمل پیرا ہو کر یا اس یاد دہانی کو، یاد دلانے والی کتاب کو سمجھ کر اپنا بھولا و سبق یاد کر کے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو نبھانے کی کوشش کریں کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے، ہم اس اللہ ہی کی بندگی کریں گے۔ اللہ کی ربوبیت کے راستے میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے اور وسوسہ اندازی کرتے ہوئے اس سے دور رکھنے کے لیے شیطان نے جو حربے اور طریقے استعمال کیے ہیں، ہم ان تمام حربوں کو چھوڑ کر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ کر اللہ کی جانب سے نصیحت بھری کتاب کو پڑھ کر ہم اللہ پر دوبارہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اپنا بھولا و سبق یاد کر کے اپنی بگڑی بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان قرآن مقدس سے یہ رشتہ جوڑ لے اور قرآن کو یاد دہانی سمجھتے ہوئے اس سے یاد دہانی کی صورت پیدا کر لے، اپنا بھولا و سبق یاد کر کے اپنی عاقبت کو سنوار لے، تو دنیا میں اسے یہ موقع دیا جاتا ہے جب آنکھ بند ہوگی تو ڈبہ غائب ہو جائے گا۔ آنکھ بند ڈبہ غائب بہت مشہور ہے، اس وقت ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو دنیا میں کرنے کا تھا کرنے کا موقع دیا گیا کر لیجئے، ورنہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کو تذکرہ اور نصیحت کے طور پر سمجھنے، جاننے اور اس کے مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔